بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا اس ویڈیو کے، میں نے لکھا ہے سلیم صافی صاحب کے انکشافات، ملا عمر کی بات کی ہے، فضل الرحمان صاحب کی بات کی ہے۔ سلیم صافی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے روزنامہ جنگ میں، اور اپنے کالم میں سلیم صافی صاحب نے مولانا فضل الرحمان زیادہ خطرناک کیوں ہیں اس پر بات کی ہے۔ کچھ انکشافات کیے ہیں سلیم صافی صاحب نے، اور ان کے یہ انکشافات اس وقت جو پی ڈی ایم ہے اس کی لیڈرشپ کے بارے میں ہیں، نواز شریف صاحب کے بارے میں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون کے طرز عمل کے بارے میں ہیں۔ ان کے دعووں کو خود سلیم صافی صاحب، جو ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں بڑی حد تک، وہ کس طرح سے اپنے اس کالم میں کھوکھلا بتا رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کے حوالے کروں گا۔ لیکن بہت اہم ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور ملا عمر، ان میں ایک کنیکشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سلیم صافی صاحب کو آنے والے دنوں میں، فضل الرحمان صاحب کے طرز عمل کے حوالے سے، ان کی ممکنہ سیاست کے حوالے سے۔ تو اس پر اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ سلیم صافی صاحب اپنی کالم میں لکھ کیا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ 1988 کی بات ہے، 1988 کی، ہم اسکول گوئنگ بچے تھے۔ سلیم صافی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس طرح کے آج عمران خان صاحب سلیم صافی صاحب کی رائے میں لاڈلے ہیں، میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس طرح کے لاڈلے تھے مقتدر حلقوں کے۔ تو سلیم صافی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ پہ، منصب پہ پہنچنے کا معاملہ تھا، ووٹوں کی ضرورت تھی، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کا ساتھ فضل الرحمان صاحب دے رہے تھے کہ جو جنرل ضیاء کی مخالفانہ سیاست ہے وہ کر رہے تھے وہ، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب جو ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ اب پہلا انکشاف تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف، اور یہ سب کو پتا ہے انکشاف تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ باقاعدہ ڈاکیومنٹ کر رہے تھے اپنے کالم میں کہ وہ مقتدر حلقوں کے لیے بالکل لاڈلے تھے۔ دوسرا وہ یہ لکھتے ہیں کہ جنرل اسلم بیگ صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد کا فون کیا، اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کا ساتھ دے دیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات کی فضل الرحمان صاحب سے۔ اب یہاں یہ بہت اہم ہے، میاں نواز شریف صاحب کیسے کام کرتے ہیں، یہ سلیم صافی صاحب اپنے کالم میں لکھ رہے ہیں ہمارے لیے، ہم طالب علموں کے لیے، ہمارے بڑے، ہمارے استاد ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے بار بار عرض کیا کہ ایک ہے فکری اختلاف اور ایک ہے فن پر عقیدت رکھنا۔ تو جو سلیم صافی صاحب کا فن ہے، جو وہ سیاست کو جانتے ہیں، جو وہ لکھنا جانتے ہیں، اس کا بہت احترام۔ تو سلیم صافی صاحب جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب فضل الرحمان صاحب سے ملنے پہنچے، اور میاں نواز شریف صاحب نے ہر طرح کا لالچ، یہ یقیناً پیسے کا لالچ ہے، فضل الرحمان صاحب کو دیا۔ تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا طرز عمل ہے، چھانگا مانگا کی سیاست انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ یہی سیاست کی ہے، اور انہوں نے یہ تو اداروں کے جو سربراہ ہیں، وہ ادارہ جس پر انہوں نے حملہ کیا ہے اس کے لوگوں کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں ہمیشہ یہ انکشافات ہوتے رہے کہ انہوں نے ان پہ پیسہ خرچ کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کو ہر طرح کا پیسے کا لالچ دیا۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نہیں مانے۔ پھر سلیم صافی صاحب کو سعودی عرب سے سلیم صافی صاحب لکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو سعودی عرب سے ایک کال آئی، اور یہ کال جو تھی یہ رابطہ عالم اسلامی، معتمر عالم الاسلامی جو ہیں ان کے نمائندے کی جو ہے وہ ملاقات کے بارے میں تھی، اور فضل الرحمان صاحب سے لاہور کے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں ملاقات کروائی گئی شیخ سواف سے۔ اور ان صاحب سے جب ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو برابر والے کمرے میں، یہ فضل الرحمان صاحب کو بھی اس وقت نہیں پتا تھا، لیکن خبر یہ ہے کہ برابر والے کمرے میں میاں نواز شریف صاحب موجود تھے۔ تو پیسے بھی دیتے ہیں، بندے بھی ملواتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب ٹو میں رہ کے، اور پھر ان تمام چیزوں کو کرواتے بھی ہیں۔ یہ بھی وہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اور جب وہ وہاں موجود تھے تو یہ ملاقات ہو رہی تھی، اور وہاں پر شیخ سواف نے کروڑوں ریال کی آفر کی مولانا فضل الرحمان کو۔ اور یہ انکشافات کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی ہے میرے لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میاں نواز شریف کی جانب سے ہر طرح کے پیسے کے لالچ پہ نہ کر گئے، شیخ سواف نے کروڑوں ریال کی آفر کی، مولانا فضل الرحمان صاحب دوسری بار بھی نہ کر گئے۔ اور پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ کچھ حالات بدلے، چیزیں بدلیں، اور پھر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مقتدر حلقوں کے قریب ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو گئے۔
اور پھر آ گیا 2018، چیزیں چلتی رہیں، 2018 آ گیا، ان میں میاں نواز شریف صاحب کے جو معاہدے ہیں، باہر جانا ہے، واپس آنا ہے، NRO ہے، یہ سب مائنس ہو گیا۔ 2018 آ گیا، 2013 کا الیکشن بھی مائنس ہو گیا جب میاں نواز شریف جیتے تھے، اور سلیم صافی کے پروگرام میں، سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں فضل الرحمان صاحب نے کچھ بہت اہم ترین باتیں کی تھی، وہ بھی مائنس ہو گیا۔ 2018 آیا، اور 2018 کے انتخابات کے بعد سلیم صافی صاحب ایک تو فضل الرحمان صاحب کی رائے لکھتے ہیں، اور لکھتے ہیں انہیں ٹھیک لگتا ہے، جو انہیں لگتا ہے وہ ٹھیک لگتا ہے، یعنی وہ خود بھی یہی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے دھوکہ ہوا ہے اور دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ عمران خان کے حق میں ہوئی ہے، اور انہیں ٹھیک لگتا ہے۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ اب میں اس کالم کا لنک بھی پیسٹ کروں گا، اور یہ جو میں پروگرام کی بات کر رہا تھا آپ سے کہ سلیم صافی کے پروگرام میں مولانا صاحب نے کیا کیا باتیں کی تھیں، تو وہ بھی میں آپ کے لیے لنک پیسٹ کروں گا ڈسکرپشن میں، آپ اسے جا کے دیکھیے گا۔ تو مولانا صاحب کو جو ہے وہ ٹھیک لگتا ہے، اور پھر ڈیل کی کوششیں کی گئیں، ڈیل کی کوششیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے کی گئیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ڈیل جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ جب ڈیل نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد PDM بن گئی، اور PDM بننے کے بعد مولانا کو سربراہی دے دی گئی۔ اب اس PDM میں جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، ان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو گئی ہے، اب نون لیگ کی بھی تقریباً ڈیل ہو گئی ہے۔ سلیم صافی صاحب نے لکھا ہے نون لیگ بھی ڈاواں ڈول ہو گئی ہے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ یہ بات شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد سلیم صافی صاحب بڑی مزیدار بات لکھ رہے ہیں، جس پر میں آپ کو لے کر آ رہا تھا۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ ناصر قبیلے کے ہیں، نسلاً افغان ہیں۔ ویسے یہ والا جو ہے نا، اس سے میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح کی بھی ہمارے ہاں افغان ایلیمنٹ نے سیاست کی ہے، یا افغان ایلیمنٹ کو سپورٹ کرنے والوں نے سیاست کی، وہ پاکستان مخالف سیاست ہے، یہ فضل الرحمان صاحب بھی کرتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ نسلاً افغان ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ حامد کرزئی جیسی سیاست کی ہے، ہاتھ ملانے والی، ساتھ چلنے والی، مان جانے والی سیاست کی ہے فضل الرحمان صاحب نے۔ لیکن اب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ملا عمر بن سکتے ہیں۔ اب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ملا عمر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز میں رہنے والے آدمی ہیں۔ پارلیمنٹ لاجز کیا، فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ منسٹرز انکلیو میں رہنے والے آدمی ہیں۔ فضل الرحمان صاحب ہمیشہ اقتدار میں رہے، ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی اقتدار میں LFO کر کے رہے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی اقتدار میں، فضل الرحمان صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اقتدار میں۔ فضل الرحمان صاحب اس حکومت میں بھی صدارت کا الیکشن لڑ کر ساتھ چلنے کو تیار تھے۔ فضل الرحمان صاحب لینڈ کروزرز میں گھومنے والے آدمی، اور ملا عمر پہاڑوں پہ پیدل گھومنے والا آدمی۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اقتدار کی سیاست کرنے والے آدمی، اور ملا عمر جو ہے وہ لڑائی کرنے والا آدمی۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان پہ اربوں کی کرپشن کے الزامات، اور ملا عمر جو ہے وہ انتہائی مفلسی سے اٹھ کر پھر اس کے بعد انتہائی مشکل حالات میں لڑتا ہوا آدمی۔ اس کی فکر سے اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے، وہ جس طرح کی سیاست انہوں نے کی جب وہاں پر افغانستان میں امارات اسلامی قائم کی اور بامیان کے بت گرائے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے، بہت سارے لوگوں سے بالکل درست سمجھتے ہیں، تو اس فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ملا عمر اور فضل الرحمان زمین آسمان کا فرق ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے ساتھی ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی سیاست کرتے ہیں اسے کسی بھی طرح دینی سیاسی جماعت کی سیاست نہیں کہا جا سکتا۔ جن شیخ ثواف کا ذکر ہو رہا ہے، حافظ حسین احمد صاحب گزشتہ 3 سے 4 روز میں 2 سے 3 بار بتا چکے ہیں کہ اسامہ بن لادن اور شیخ ثواف سے میاں نواز شریف صاحب نے پیسے لیے تھے، اور فضل الرحمان صاحب نے صدام حسین سے اور لیبیا سے فنڈنگ لی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ثبوت بھی دیں گے الیکشن کمیشن میں کہ صدام حسین سے اور لیبیا سے فنڈنگ لی تھی فضل الرحمان نے۔ اب ان فضل الرحمان کو ملا عمر سے جا کر ملوانا، اور یہ کہ یہ فضل الرحمان صاحب جو یہ ملا عمر بنیں گے، یہ سلیم صافی صاحب کو لگ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی سیاست کے لیے، پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو سلیم صافی صاحب جو ہیں وہ کئی بار ان کے انٹرویو کر چکے ہیں، انہیں بہت جانتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو، ان سے کئی بار ملاقاتیں کرتے ہیں، دھرنے کے دنوں میں تو بہت ملاقاتیں کی تھی جب آزادی مارچ ہوا تھا فضل الرحمان صاحب کا۔ لیکن حافظ حسین احمد صاحب جتنا جانتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو، اتنا تو سلیم صافی صاحب نہیں جانتے۔ اور حافظ حسین احمد صاحب جو ہیں یہ تمام باتیں جو سلیم صافی صاحب نے کچھ فضل الرحمان صاحب کے کردار کے بارے میں اب لکھی ہیں، ان میں جو فضل الرحمان صاحب کو ممکنہ ملا عمر بنانا ہے، یہ دعویٰ حافظ حسین احمد صاحب نے اب ہمارے سامنے
اس کے نیچے بارود لگایا اور اسے جیسے آپ نے دیکھا ہے نیوز میں ویڈیوز میں چمنی گرتی ہے اس پہ بارود لگایا تھا وہ زمیں بوس آتی ہے دھڑام سے. وہ فضل الرحمان کی سیاست کو اسی طرح سے زمیں بوس کر چکے ہیں اور وہ عملاً ختم ہو چکی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو.